السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امیدیں نو۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے قائد اعظم کے 14 نکات۔ قائد اعظم نے 28 مارچ 1929 کو مسلم لیگ کا اجلاس دلی میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس اجلاس میں مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے رہنما اصولوں کا ایک خاکہ پیش کیا، جو بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہوا، اور وہ 14 نکات یہ تھے۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ تمام مجالس، قانون ساز اور دیگر منتخب اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ کوئی اکثریت اقلیت میں نہ بدلی جائے۔ نمبر 4، مرکزی مجلس قانون سازی مسلمانوں کی نمائندگی کی 1/3 سے کم نہ ہو۔ جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہوگا، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ اگر کبھی صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس تبدیلی کا مسلم اکثریت والے صوبوں یعنی پنجاب، بنگال اور شمالی مغربی سرحدی صوبے پر اثر نہ پڑے۔ تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو۔ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 ممبران اسمبلی میں اس مسودہ قانون کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد قرار دیا جائے۔ سندھ کو صوبہ بمبئی سے الگ کر دیا جائے۔ صوبہ بلوچستان اور شمالی مغربی سرحدی صوبے میں دوسرے صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ مسلمانوں کو تمام سرکاری ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حق دیا جائے۔ مسلمانوں کا ہر قسم کا مذہبی ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے۔ تو یہ تھے ہمارے قائد اعظم جناب رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات۔